الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، ہمیں ایک صاحب کا کلب موصول ہوا جس کے اندر وہ ایک مشہور و معروف حدیث جو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آئی ہے، اس کے متعلق کہہ رہے تھے کہ جو آقا کریم کا مشہور و معروف فرمان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ روایت انتہائی کمزور روایت ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس روایت کی مکمل تحقیق اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ تو سامعین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو کون کون سے چوٹی کے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ میرا سب سے پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں المعجم الکبیر ہے، حافظ طبرانی کی، سامعین عزیز وقار، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے سامعین عزیز وقار، اور اس کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ صفحہ 55 کے اوپر اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ان عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ تھا پہلا حوالہ المعجم الکبیر سے۔ اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، المستدرک علی الصحیحین، اس کی 3 جلد ہے، اور سامعین عزیز وقار صفحہ نمبر 352 ہے۔ آپ حضرت عمران سے نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی علی عبادہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ امام حاکم اس سند کے متعلق فرماتے ہیں صحیح الاسناد، حاکم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے، صحیح الاسناد، اس کی سند جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پھر آگے انہوں نے ایک اس روایت کا شاہد حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اس روایت کے متعلق امام جرح و تعدیل حافظ شمس الدین ذہبی اس کی تلخیص کے اندر فرماتے ہیں شاہدہ صحیح۔ امام جرح و تعدیل حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شاہد حضرت عبداللہ بن مسعود کے طریق سے امام حاکم نے نقل کیا ہے، اس کی سند جو ہے کیا ہے؟ صحیح ہے، یہ جو ہے یہ صحیح ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ امام حاکم بھی کہتے ہیں صحیح ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس شاہد کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بشاہدہ صحیح، کہ اس کا جو یہ شاہد ہے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب، حافظ ابن مغازلی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ چوٹی کے اہل سنت کے محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 172 کے اوپر 12 مختلف اسناد سے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، 12 مختلف اسناد اس روایت کی نقل کی ہیں۔ اب اس سے آگے چوتھا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ دمشق، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 350 ہے۔ 17 مختلف اسناد امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی نقل فرمائی ہیں۔ سامعین ذی وقار 17 سندیں، کیا اب بھی روایت موضوع ہے؟ کمزور ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ 17 روایات
تاریخ دمشق کے اندر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 17 اسناد اس روایت کی نقل فرمائی ہیں، 17 اسناد۔ اب اس سے آگے میرا 5واں حوالہ۔ سامعین ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر محمد بن جعفر القطانی کی، اور سامعین یہ مصر سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 342۔ حدیث لکھتے ہیں النظر الی علی عبادہ، پھر آگے لکھتے ہیں محمد بن جعفر القطانی ورد من روایت 11 صحابیہ، کہ اس روایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 صحابہ نے روایت کیا ہے۔ کتنے صحابہ نے روایت کیا ہے؟ 11 صحابہ نے۔ پھر آگے لکھتے ہیں قال السیوطی، امام سیوطی فرماتے ہیں فی التعقبات وتلک العدۃ التواتر، فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ خبر متواتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ۔ محمد بن جعفر القطانی، امام جلال الدین سیوطی جیسے چوٹی کے محدثین فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح بھی ہے اور متواتر بھی ہے، اور اسے 11 صحابہ نے رسول اکرم سے روایت فرمایا ہے، 11 صحابہ نے۔ اور یہی تواتر فیض القدیر کے اندر امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر ہے، جلد 6 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9319۔ النظر الی علی عبادہ، اس کی شرح کرتے ہوئے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح بھی ہے اور متواتر بھی ہے، الحمدللہ۔ امین ذی وقار، اب میرا اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسعاف الراغبین، لکھنے والے ہیں محدث محمد بن علی، اور سامعین ذی وقار یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ کویت کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 500۔ لکھتے ہیں وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النظر الی علی عبادہ، کہتے ہیں کہ اسے امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، الحمدللہ۔ اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ اور پھر آگے حدیث لکھتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور سامعین ذی وقار، اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کنز الامال ہے، اس کے اندر علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی۔ اب اس سے اگلا حوالہ میں امام جلال الدین سیوطی کا پیش کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے امام جلال الدین سیوطی کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے البدر الطالع قاضی شوکانی غیر مقلد کی، قاضی شوکانی غیر مقلد کی، اس کی پہلی جلد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کے متعلق لکھتے ہیں الامام الکبیر صاحب التصانیف، کہتے ہیں کہ بہت بڑے امام ہیں، امام کبیر ہیں، جلیل القدر امام ہیں، کہتے ہیں صاحب التصانیف ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے بھی ماہر تھے، حدیث کے باب کے اندر ان کی بات کیا ہے؟ حجت ہے۔ قاضی شوکانی لکھ رہے ہیں۔ امام سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اسنادہ حسن، کہتے ہیں کہ اس کی اسناد کیا ہیں؟ حسن ہیں۔ امام کبیر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد کیا ہیں؟ حسن ہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ یہ بھی امام جلال الدین سیوطی ہی کی کتاب ہے جامع الصغیر، اور سامعین ذی وقار حدیث کا نمبر ہے 9319۔ لکھتے ہیں النظر الی علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسے ابن مسعود نے روایت کیا، پھر اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ امام کبیر امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرقات المفاتی
ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ سلطان المحدثین ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 97۔ آپ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے اور اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی۔ اگر حدیث پاک موضوع ہوتی، حدیث پاک موضوع ہوتی تو ضرور ملا علی قاری اس کے اوپر جرح کرتے، آپ اس کے اوپر سکوت ہرگز نہ فرماتے۔ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عمدۃ القاری، حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی، عمدۃ القاری حافظ بدر الدین عینی، بہت بڑا نام ہے، چوٹی کے محدث ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں، اور سامعین ذی وقار جلد نمبر 15 ہے۔ انہوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے، بخاری شریف کی شرح کے اندر، اور صفحہ نمبر 218 ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے چوٹی کے محدث نے بھی اس روایت کے اوپر سکوت کیا ہے، کوئی جرح نہیں کی۔ اگر روایت موضوع ہوتی تو ہرگز بدر الدین عینی اس کے اوپر سکوت نہ فرماتے، بلکہ اس کے ضعف کی طرف یا موضوع ہونے کی طرف ضرور اشارہ کرتے۔ اب میرا اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجمع الزوائد، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ استاد ہیں امام ابن حجر عسقلانی کے۔ مجمع الزوائد جلد 9 ہے، سامعین ذی وقار صفحہ نمبر بھی 109 ہے۔ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النظر الی علی عبادہ، کہ حضرت علی کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں رواہ طبرانی، اسے امام طبرانی نے روایت کیا، وفیہ احمد بن بدیل الجامی وثقہ ابن حبان وقال مستقیم الحدیث، کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس کے اندر احمد بن بدیل الجامی ہے، اور اس کی توثیق جو کیا ہے ابن حبان نے کیا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں وہ مستقیم الحدیث ہے، اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے۔ اور یاد رکھ لیں سامعین ذی وقار، یہ احمد بن بدیل الجامی کے متعلق امام نسائی بھی فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے، امام نسائی بھی کہتے ہیں ثقہ راوی ہے، اور فرماتے ہیں باقی جو اس کے راوی ہیں وہ صحیح کے راوی ہیں۔ الحمدللہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کی کیا کر رہے ہیں؟ توثیق کر رہے ہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ، سامعین ذی وقار یہ میرے ہاتھ میں ذخائر عقبہ ہے، حافظ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ذخائر عقبہ۔ انہوں نے تو باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ پھر کئی روایات جو ہیں آگے ذکر کی ہیں امام میں طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذخائر عقبہ کے اندر، اور یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ 114 ہے۔ اور سامعین ذی وقار یہ روایت الفتح المبین، الفتح المبین کے اندر السید احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام الحرمین ہیں، آپ نے بھی اس روایت کو مختلف طرق کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نقل فرمایا ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الصواعق المورقہ، امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے 155۔ آپ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اخرج الطبرانی والحاکم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النظر الی علی عبادہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، یعنی علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اسنادہ حسن، کہتے ہیں کہ میں ابن حجر حیثمی کہتا ہوں کہ اس کی اسناد جو ہے حسن ہے۔ الحمدللہ ابن حجر حیثمی کہہ رہا ہے کہ اس کی اسناد کیا ہے؟ حسن ہے۔ امام ابن حجر حیثمی جیسا پائے کا محدث کہہ رہا ہے کہ اس کی اسناد کیا ہے؟ حسن ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الفوائد المجموعہ قاضی شوکانی کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 361۔ لکھتے ہیں قاضی شوکانی، کہتے ہیں
من قسم الحسن لغیر ہی، کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے حسن لغیر ہی ہے۔ الحمدللہ قاضی شوکانی جیسا آدمی بھی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حسن لغیر ہی ہے۔ اب میرا اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تکریم المؤمنین، تکریم المؤمنین نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی، جو کہ غیر مقلدین کے چوٹی کے محدث ہیں، بہت بڑا عالم ہے غیر مقلدین کا۔ تکریم المؤمنین کے اندر لکھ رہا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اور سامعین صفحہ نمبر ہے اس کا 110، لکھتا ہے رواہ طبرانی والحاکم بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، کہتا ہے اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد کیا ہے؟ حسن ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ نے سنا، ہم نے آپ کے سامنے متعدد حوالہ جات اکابر محدثین کے رکھے، کوئی اسے صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اسے حسن کہہ رہا ہے، اور سامعین ذی وقار یہ حدیث مبارکہ حسن درجے سے کم بھی نہیں ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کے فضائل کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان فضیلت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی جو ہے زیارت ہے کرنا، وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، ثواب ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہمارا یہ منہج ہے جب کوئی اہل بیت پہ بھی تان کرے گا تو الحمدللہ ہم اس کا بھی علمی تحقیقی تعاقب کریں گے، اور جب کوئی صحابہ پر بھی تان کرے گا تو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل اور عطا کے ساتھ اس شخص کا بھی کیا ہے؟ علمی اور تحقیقی تعاقب کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔